You should have goals in life and not just small goals, rather big goals in life. اللہ کی نے ہمیں بڑا امیجن کرنا سکھایا اور کہا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس. جب بھی جنت کا سوال کرنا فردوس کا سوال کرنا. اگر ہماری سوچ جہاں تک ہے تو ہم کبھی بھی اس سے اوپر نہیں جائیں گے, ہم یہیں تک رک جائیں گے آگے. We have to imagine and plan big. So جب بھی اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازے, جان لیں کہ آپ پہ ٹیسٹ ہے. Even when you're not being tested, you are still being tested. اور جب نعمتیں آ رہی ہیں تو شکر کرنا ہے, بچ جانا ہے, اطاعت کرنے اللہ کی, گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب مشکلات آ رہی ہیں تو پیشنس اختیار کرنا ہے. ہر انسان کے ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایمبیشنز ہوتے ہیں, بہت کچھ وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. کیسے ان کو اچیو کیا جائے, کیسے ریزولوشنز کو میٹ کیا جائے انشاءاللہ. بیفور دیٹ میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ وی ڈونٹ سیلیبریٹ نیو ایئرز, وی ڈونٹ سیلیبریٹ فیسٹیولز. ہمارے اسلام میں 2 ہی سیلیبریشنز ہیں, عیدین, عید الاضحیٰ, عید الفطر. ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو وی آر ناٹ کورنگ دس ٹاپک ان سیلیبریشن آف اے نیو ایئر اور سم تھنگ. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی امیٹیشن کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے. سو اور قوم کی امیٹیشن کرنا بھی جنرل معاملات کے حوالے سے نہیں ہے. فار ایگزامپل اف آئی ویئر اے جیکٹ اور اے واچ اور اے کیپ, یہ کسی قوم کی مشابہت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہیومنس کا ایک جنرل ڈریس ہے. کوئی ثوب پہنتا ہے, کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے, کوئی وہ لنگی اور شرٹ پہنتا ہے, ڈفرینٹ ڈریسز ہیں. من تشبہ بقوم سے مراد وہ ہے کسی قوم کے سرٹن ریچولز اور فیسٹیولز جو وہ قوم کے مشہور ہوں. فار ایگزامپل کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے, ان کو اگر کوئی مسلم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو یہ ہے امیٹیشن میں آتا ہے. تو وائی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو ایئر, رائٹ؟ ویسے تو اسلام کا جو کیلنڈر ہے وہ تو شروع ہوتا ہے محرم سے, ٹھیک ہے, اور ہم جو اپنی جو اسلامک پریکٹسز ہیں وہ سب اسلامک کیلنڈر سے کرتے ہیں. یعنی ہم جو روزے رکھتے ہیں وہ رمضان میں رکھتے ہیں, ہم کسی اور جنوری فیبری میں نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے مختلف جو حج کے ایام ہیں وہ مخصوص ہیں. ہم صرف چونکہ ایک ڈیٹ چینج ہو رہی ہے, ایک سال چینج ہو رہا ہے, اس مشابہت سے, اس مناسبت سے کہ جیسے ہماری آپس میں میٹنگز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, وہ چونکہ پاکستان میں یہ کیلنڈر فالو کیا جا رہا ہے, تو سنس اے ڈیٹ از چینجنگ, اے ایئر از چینجنگ, تو ہم اس حوالے سے اپنا ذرا انالیسس کریں گے, اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے پچھلا جو سال گزرا, جس کیلنڈر کو ہم پاکستان میں فالو کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے ہم کیا کچھ اچیو کیا اور ہم فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں, ہم کس طرح سے اپنے گولز کو, ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے. ہم اپنا آڈٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہم جان لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم لاسٹ ایئر کتنے پروڈکٹیو تھے اور اس سال ہم کتنی پروڈکٹیوٹی لیول کو اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹاپک بیکاز نیو ایئرز ایو از اے بلیسڈ ایو آف سم تھنگ. الحمدللہ محرم اور صفر ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور جنوری فیبری مارچ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو ہم صرف اس مناسبت سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ڈیٹ چینج ہو رہی ہے. ناؤ ہم سب اٹس اے ہاٹ ٹاپک, پیپل میک نیو ایئر ریزولوشنز اسٹارٹ ایئر میں. آئی وڈ سجیسٹ یو ناٹ ٹو ویٹ فار دا 1st January اینڈ انجوائے رائٹ ناؤ کہ 2 دن رہ گئے ہیں, 3 دن رہ گئے ہیں, 4 دن رہ گئے ہیں, ابھی انجوائے کر لیتے ہیں. نو, ڈونٹ ویٹ. دوز ہو ویٹ فار دا 1st January they end up failing all their New Year resolutions by February. Researchers کہتی ہیں کہ only 8% of the resolutions succeed and more than 80% of the New Year's یعنی resolutions جو انسان ارادے کرتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں by February. اور جو بیچ کے ہیں وہ کچھ کبھی فیل ہو رہے ہیں, کبھی اچیو کر پا رہے ہیں. So they are in the middle. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ why do some people succeed is because there are very few people who make resolutions on daily basis, every day, every month. Successful people don't make resolutions every year. Successful people make resolutions every day and every year. So we need to make our resolutions every time we wake up in the morning. ہمارے دن کے ٹارگیٹس اور گولز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. مسلمز کبھی بھی ایڈ ہاک بیسس پہ لائف نہیں گزارتے کہ ہاں جی آج اٹھ گئے ہیں, چلو پیدا ہو ہی گئے ہیں تو زندگی گزار لیتے ہیں, چلو اب زندگی مل ہی گئی ہے تو آج دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے لائف میں. نہیں. وی پلان فار 1000 years بٹ لیو ایز ایف وی آر گوئنگ ٹو ڈائی ٹو نائٹ.
سو یہ مسلمانوں کی ایک بڑی یونیک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں دی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ سکسیزفل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ورک کرتے ہیں. دے ورک ریئلی ہارڈ اینڈ میک پلانز اینڈ گولز ان دیئر لائفز کہ وہ کیا کس طرح سے اس کو اچیو کریں گے جو انہوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں. لیٹ می شیئر سم اسٹوریز ود یو. عبد الرحمن بن ابی زناد کہ اپنے فادر سے نریٹ کرتے ہیں کہ ان کے فادر نے کہا کہ میں مکہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور حجر اسماعیل یعنی وہ جگہ جہاں پہ جو حتیم جس کو ہم بولتے ہیں, حتیم میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 3 بھائی اور ایک دوست. ایک تھے عبداللہ بن زبیر, ایک تھے مصعب بن زبیر اور ایک تھے عروہ بن زبیر. یہ 3 بھائی ہیں, عبداللہ بن زبیر, مصعب بن زبیر اینڈ عروہ بن زبیر. اور ان کے ساتھ ان کے بڑے بیسٹ فرینڈ, بڑے بیسٹی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چاروں بیٹھے ہوئے گپ شپ مار رہے ہیں اینڈ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لائف میں کیا پلانس ہیں, واٹ ڈو یو ایم. اور ہر کوئی آپس میں بڑی ایک انٹیمیٹ اور بڑی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں کہ واٹ از یور پلان ان لائف, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. سو عبداللہ بن زبیر سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے خلیفہ یعنی خلیفۃ المسلمین. مصعب بن زبیر نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دا گورنر آف عراق, ولی العراق, اور آئی وانٹ ٹو میری عائشہ بنت طلحہ اینڈ سکینہ بنت حسین. ٹھیک ہے, یہ دونوں میں کام کرنا چاہتا ہوں. عروہ بن زبیر نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسکالر, آئی وانٹ ٹو بیکم اے اسکالر. اینڈ عبداللہ بن عمر نے کہا, جب ان سے پوچھا عبداللہ بن عمر what do you want to do in life, what do you want to achieve, he said کہ فَأَمَّا أَنَا فَيَرْجُ اللَّهَ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. as for me, میں امید کرتا ہوں اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا. Now عبد الرحمن بن ابی زناد کے فادر بیٹھے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبد الرحمن سے, عبد الرحمن I saw each and every one of them in their life. انہوں نے زندگی گزاری, they lived a kind of lifestyle, they worked hard with the توفیق of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. عبداللہ بن زبیر جنہوں نے کہا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں, he became خلیفہ for some time, اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. مصعب بن زبیر he became the governor of Iraq. He married Aisha bint Talha and Sakina bint Hussein. And Urwa bin Zubair, he became the top scholar of Medina as he wanted. And as for Abdullah bin Umar, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات عطا کریں گے اور داخلہ کر دیں گے. You know, they were people, when they planned something, they worked really hard to achieve it. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو دیکھ لیں آپ, چھوٹے سے بچے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باہر مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ اسٹوڈنٹس آف نالج بیٹھے ہیں اور نالج گین کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ قال ان لی نفسی تواقع او ان لی نفسا تواقع, کہ I had an ambitious soul. میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں ڈریم کرتا تھا اس کو پانے کے بعد مزید بڑے خواب دیکھتا تھا اور مزید بڑے کام کرنے کو سوچتا تھا. تو میری بڑی ایمبیشیس اور بڑی کریجیس اور بریو سول میں نے پائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سو میں جب لوگوں کو مسجد نبی میں نالج گین کرتا ہوا دیکھتا تھا تو آئی وانٹڈ ٹو بیکم اسٹوڈنٹ آف نالج. سو آئی ورکڈ ریئلی ہارڈ اینڈ آئی بیکیم ون. کہتے ہیں جب میں بڑا ہوا, جوان ہوا, تو آئی سو فاطمہ بنت عبد الملک. کہتے ہیں مجھے دل چاہا کہ میں اس پرنسس سے شادی کروں, شہزادی سے. تو کہتے ہیں کہ آئی ورکڈ ریئلی ہارڈ اینڈ آئی گاٹ ہر, میری شادی ہو گئی اس سے. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بیکم دا گورنر آف عراق, تاکہ میں مدینہ میں جسٹس کو قائم کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جسٹس کو قائم کیا تھا. اینڈ آئی بیکیم دا گورنر آف عراق. And then I wanted to become a Khalifa. Everyone wants to become, a Khalifa. But these are people who had a few traits جن کے بارے میں ہم کچھ دیر بعد ذکر کریں گے. And he said by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, I became the Khalifa. حالانکہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا لسٹ میں نام نہیں تھا. It was very rare کہ وہ خلیفہ بنے. تو یہ جب اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں جب when he was a Khalifa, تو انہوں نے کہا you know what, you became the Khalifa right now and you are the Khalifa, what do you want now, what's your plan, آپ کیا سوچتے ہو. He said now I want Jannah.
اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کیے ہوں گے. امام نووی رحمہ اللہ چھوٹے سے بچے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی حدیثی کتاب لکھوں جو کہ بیسک سی ہو اور لوگوں میں عام ہو جائے وہ, یعنی میں لوگوں تک اللہ کے نبی کی احادیث کو پھیلا دوں. سو ہی روٹ 40, اور یاد ہے سبحان اللہ یہ 40 وہ کتاب ہے. بہت سارے علماء نے 40 لکھی, کتنی 40 احادیث پلس بہت سارے لوگوں نے علماء نے لکھی. لیکن آپ دنیا کے جس جگہ پہ بھی چلے جائیں, کسی آپ دور سے دور آئلینڈ میں چلے جائیں, وہاں پہ مسجد میں آپ دیکھیں گے 40 نبویہ پڑھی ہوگی. کہتے ہیں میں نے وہ لکھی, اور کہتے ہیں جب میں بڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ تو بیسک لیول کی تھی, کچھ میڈیم کلاس آف لوگوں کے لیے, یعنی جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہوتے ہیں, کچھ مزید پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی کتاب لکھوں. سو ہی روٹ ریاض الصالحین, اینڈ دین ہی وانٹیڈ ٹو رائٹ سم مور اسٹاف, جو کہ تھوڑا سا بڑے لوگوں کے لیے لکھوں جو لوگ مزید نالج گین کرنا چاہتے ہیں. سو ہی روٹ شرح صحیح مسلم, اینڈ ون آف دا بیسٹ شروحات آف صحیح مسلم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا مقام اور کیا ول پاور دی تھی, اللہ اکبر. ایسی ول پاور کہ وہ جو ارادہ کیا تھا اللہ کی توفیق سے اور ہمت سے, علو الہمہ یعنی ایکسٹینسو لیول آف کریج اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ ہمت اینڈ ڈیڈیکیشن اینڈ کنسسٹنسی, اللہ کی توفیق سے وہ اچیو کر پائے. اور آپ سبحان اللہ, اف یو گو ٹو اینی ریئر پلیس جہاں پہ کچھ اینیملز یا کچھ برڈز یا کچھ ریپٹائل بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ہوں گے, بیکاز دے کی ناٹ ریچ دیئر, اینڈ یو گو ٹو دیٹ مسجد, اور آپ وہاں پہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو 40 یا ریاض الصالحین مل جائیں گی, بیکاز دے ہیڈ سنسیئر اینڈ پیور انٹینشنز ایز ویل. سلطان محمد فاتح, ان کی ماں ان کو ساحل سمندر پہ لے کے جایا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ بیٹا وہ دیکھ رہے ہو وہ دور لائٹس میں نظر آ رہی ہیں؟ کہتے ہیں جی ماما. وہ کس شہر کی لائٹس ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں. کہتی ہیں یہ کانسٹینٹینوپل ہے, قسطنطنیہ ہے, اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ فتح ہوگا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ستفتحون قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش. تم لوگ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرو گے, اور کیا امیر ہوگا وہ امیر, اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. جب انہوں نے یہ سنا, اور یہ بہت چھوٹے سے تھے, اور ایون اپنے شیخ کی موجودگی میں بھی 10 سال کے تھے, انہوں نے حدیث کو سنا تو ارادہ کیا کہ وہ شخص میں آؤں گا. اینڈ ہی بیکیم دیٹ پرسن باذن اللہ تعالی, سلطان محمد الفاتح, سلطان یعنی کنگ محمد اوپنر آف کانسٹینٹینوپل. اینڈ ہی ورکڈ ریئلی ہارڈ. 10 سال کی عمر میں ارادہ کیا, 19 سال کی عمر تک کام کیا, 9 سال ایفرٹ کی, اینڈ بیکیم اے کنگ. 3 سال مزید ایفرٹ کی اور فوج تیار کی, جسٹ ٹو ایکٹ آن دس حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک حدیث ان کی زندگیوں کو چینج کر دیتی تھی, ایک ایک اسٹیٹمنٹ ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی تھی. جیسے امام برزالی نے امام غزالی کو بولا کہ ان خطک یشبہ الخط المحدثین, کہ غزالی یعنی امام غزالی کے استاد ہیں, اور کہتے ہیں کہ تمہارا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ محدثین کی رائٹنگ سٹائل سے ملتا ہے. اور اس اسٹیٹمنٹ نے ان کی زندگی کو بدل دیا, نہیں بیکیم ون آف دا محدث. امام اسحاق بن راہویہ امام بخاری کے استاد ہیں, اور کہتے ہیں کہ اپنے عام سی محفل میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور سامنے لوگ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں لو جمعتم کتابا مختصرا للصحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ایک کتاب ایسی جمع کرے, ایک کتاب ایسی لکھے جس میں تمام اللہ کے نبی کی احادیث آتھینٹکلی موجود ہوں. امام بخاری کی لائف بدل گئی اس اسٹیٹمنٹ کو سن کے. اینڈ ہاؤ مینی ٹائمز ڈڈ وی لسن ٹو سم بگ اسٹیٹمنٹس ان لائف اینڈ وی نیور چینجڈ. ارادہ تو کیا مگر کبھی چینج نہ ہو سکے. یس اٹ از دا توفیق آف اللہ سبحانہ وتعالی, نو ڈاؤٹ, بٹ اٹ از این ایٹیٹیوڈ. یاد رکھیں یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, یہ کریج کی بات ہے, یہ ایک لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ون اسٹینڈنگ اپ اینڈ کانکرنگ دا ہاف آف دا ورلڈ, رائٹ. اٹس آل اباؤٹ دا ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسنالٹی دیٹ میٹرز. اور ہم لوگوں کے انفارچونیٹلی گولز ہے ہی نہیں. گولز ہونا تو دور کی بات, ان کو نہ اچیو کر پانا دور کی بات. ہمارے گولز ہیں ہی نہیں. ہمارا تو ایڈ ہاک بیسس پہ دن چلا ہوتا ہے کہ چلو وہی, جیسے میں نے کہا کہ اب پیدا ہو ہی گئے ہیں تو زندگی کو جی لیتے ہیں. سو وی اوپن نیٹ فلکس اینڈ واچ, ہاں جی کون سی IMDb پہ موویز کی ریٹنگ چل رہی ہے تو موویز دیکھنا شروع کر دی. کبھی اسکوئڈ گیم لگا لی, کبھی گیمنگ شروع کر دی, کبھی PUBG, کبھی فورٹ نائٹ, کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں. اسپائڈر مین آ گئی تو اسپائڈر مین دیکھ لی. بس بیٹھے ہیں ایڈ ہاک بیسس پہ کہ
Muslims are never like that, never like that. So I'll ask you a question. How did you spend your last 12 months? How did you spend your last 12 months? Were those last 12 months as you planned? یا نہیں؟ اگر تو آپ کو دل سے جواب ملے نا یار نہیں یار، تو پھر حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب آج کر لیں، آج اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. شفل یور کارڈز، میک اے ویژن فار یور لائف رائٹ ناؤ بفور آپ کا حساب کیا جائے. آسک یورسیلف دس کوسچن بفور سلیپنگ ٹونائٹ. ڈڈ مائی ریلیشن ود اللہ انکریز؟ ڈڈ مائی تعلق ود قرآن انکریز؟ ہیز مائی صلاح امپرووڈ؟ The amount of charity I used to give 1 year before, last year, has it increased? میری فزیکل ہیلتھ کیسی ہے؟ بہتر ہوئی ہے یا مزید ڈیٹوریٹ ہوئی ہے؟ میرا وائف سے ریلیشن شپ، میرا ماں باپ سے ریلیشن شپ کیسا ہے؟ بہتر ہوا ہے یا مزید کمزور ہوا ہے؟ آسک یور سیلف. اگر بہتری کی طرف نہیں جا رہا تو پھر ہم خسارے میں ہیں. ایک مسلمان کا اگر آنے والا دن آج سے بہتر نہیں ہے اور آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو ہم لوگ خسارے میں ہیں. اسلام از آل اباؤٹ پرسنل گروتھ گائز، اچیونگ ایکسیلنس. احسان جس کو ہم بولتے ہیں، اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بی ایکسیلنٹ. یعنی مومنین سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دوز who aspire to become great people. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ loves those who are excellent. So اگر آپ کو آج ڈاکٹر بتا دے کہ یو ہیو اونلی 6 months ٹو لیو، اور مے بی یو ہیو 3 months ٹو لیو، خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ کوئی ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی ہے، گائز یو ہیو 3 months ٹو لیو. will our life change, right? میں نے جس سے سوال پوچھا ہے نا، اس نے کہا کہ جی میری زندگی بدل جائے گی. میں تو اپنے آخرت کے لیے اور بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے، ایون دنیا میں بھی اپنے اولاد کے لیے اور آخرت کے لیے کام کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب جانے والے اس دنیا سے، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور سلف صالحین رحمہ اللہ وہ زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ اگر وہ کہتے تھے، ان کے بارے میں لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کل مر جائیں گے، they would not be able to increase anything from their life. So how can I improve myself? How can I submit to Allah subhanahu wa ta'ala? How can I turn to Allah subhanahu wa ta'ala? How can I seek and find Allah subhanahu wa ta'ala? How can I increase in consciousness? Ask yourself, how can I increase in ibadat and improve my salah? So I'll talk about like 4 traits about successful people, right? Traits of successful people. Note them down. And ان کو روزانہ دیکھیں، ان پہ عمل کریں. Number 1, they have goals in life. They have goals in life. If you don't know what you want, you will get what you don't want. Let that sink in for a moment. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو exactly پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے. That's why he prayed for Umar bin Khattab and Amr bin Hisham, یعنی ابو جہل, because he knew کہ I need people like Umar bin Khattab to achieve my vision. انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی. although ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، لیکن المؤمن کیس فطن، ایک مومن اسٹریٹجک ہوتا ہے، پلان کرتا ہے چیزوں کو. if you don't know where you are going, any road will take you there. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لاہور جانا چاہتے ہیں مگر پشاور والی بس میں بیٹھ جائیں. نہیں، آپ کو لاہور جائیں تو آپ کو لاہور والی بس میں بیٹھنا ہوگا. So you should have goals in life and not just small goals, rather big goals in life. اللہ کی میرے ہمیں بڑا امیجن کرنا سکھایا اور کہا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس. جب بھی جنت کا سوال کرنا، فردوس کا سوال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a visionary man. خندق کا موقع ہے، پہاڑ ایک بڑا بولڈر آگے تھا، وہ ٹوٹ نہیں رہا، صحابہ نے بڑی ایفرٹ کی، اللہ کے نبی کو بلایا. لانگ سٹوری شارٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ زور سے مارا، اور جب پہلی دفعہ مارا چنگاریاں نکلی اور کہتے ہیں روم فتح ہو گیا. روم، اللہ سپر پاور. امیجن کوئی چھوٹا سا شہر ہے کسی ملک کا، ابھی تو خیر ملک بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا کنٹری ہے کہ جس کے ٹوٹلی کچھ ہنڈریڈز میں لوگ ہیں یا تھاؤزنڈز میں ہیں، فیو تھاؤزنڈ، لائک 2-3,000 لوگ ہیں. اور وہاں کا کوئی شخص ہے وہ کہے کہ چائنا فتح ہو گیا،
امریکہ فتح ہو گیا, رشیا فتح ہو گیا اگلے کچھ ہی سالوں میں, واٹ وڈ یو سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں تاکہ وہ اینیمی آ نہ سکے. بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ. صحابہ کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے, انہوں نے بھی ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے. خوف و ہراس کا عالم ہے. اللہ کے نبی بڑا سوچنا سکھا رہے ہیں کہ روم فتح ہو گیا. دوبارہ ضرب ماری اور کہا پرشیا تمہارا ہے. دوبارہ ضرب ماری اور کہا شام تمہارا ہے. خباب بن ارت آئے ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا یا رسول اللہ اللہ تدعو لنا, آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو کچھ نصیحت کی کہ صبر کرو, جلد بازی نہ کرو. اور پھر کیا کہا کہ جو میں دین لے کے آیا ہوں نا, جو تمہارا اسلام ہے, تمہارا دین ہے, وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا. یا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو نافذ کر کے رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام ادیان پہ یہ غالب آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون, کہ تمہارا جو دین ہے, یعنی جو میرا لشکر ہے, مسلمان غالب آ کے رہیں گے. چاہے جتنے مرضی لوگ اسلام کو روکنا چاہیں اور پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنانا چاہیں یا اسلام سے دشمنی کریں, وہ ختم ہو جائیں گے, وہ مر مٹ جائیں گے, ان کی نسلیں ان کو یاد نہیں کریں گی, مگر اسلام غالب آ کے رہے گا. جیسے آپ نے گولڈ فش دیکھی ہوگی, اباؤٹ تھنکنگ بگ, رائٹ؟ گولڈ فش کا سائز تقریباً اتنا ہوتا ہے یا اتنا ہوتا ہے, رائٹ؟ لیکن آپ اس کو ایکویریم سے نکال کے دریا میں پھینک دیں تو دا گولڈ فش گروز 5 to 7 times bigger اٹ سائز, اتنی بڑی ہو جاتی ہے. لیکن ایکویریم میں ساری زندگی اتنی سی گزار کے مر بھی جاتی ہے. As the goldfish cannot exceed the size of its tank, اسی طرح سے you and me cannot exceed the size of our thinking. اگر ہماری سوچ جہاں تک ہے تو ہم کبھی بھی اس سے اوپر نہیں جائیں گے, ہم یہیں تک رک جائیں گے آگے. جیسا گولڈ فش اپنے ٹینک سے بڑی نہیں ہو سکتی, ہم اپنی سوچ سے آگے کبھی نہیں جا سکتے. So we have to think big in life. We have to imagine and plan big if we want to achieve Jannah and if we want to achieve big things. So what you have to do is to take risks in life. If you don't take big risks, you can't achieve big rewards. اور یہ اللہ سے توکل ڈیولپ کرنے سے آتا ہے. ڈر کے جینا بھی کوئی جینا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ, they take responsibility for their life. They don't give excuses کہ نہیں جی نہیں, دیکھیں میں تو بیچ کی اولاد تھی, مجھے کبھی رسپانسبلٹیز نہیں ملی, نہیں دیکھیں نا مجھے کبھی پیرنٹس نے ایکسپوجر نہیں دیا, میں تو فلاں کاسٹ کا تھا, میں تو لکس میں ایسا تھا, مجھے تو ایجوکیشن سے نہیں ملی. They don't suffer from this disease of excusitis کہ لوگوں کو بلیم کرنا اور ایکسکیوزز دینا. No, not at all. They learn how to do things and when they fail, they learn a way how not to do things. جیسے تھامس ایڈیسن نے کہا تھا نا کہ میں 999 times fail ہوا. But I don't call myself a failure. I learned 999 lessons how not to make a bulb. It's the attitude that counts. It's the way you look at things. So they learn the lesson and move on. And then you decide what to do right now, because experiences بہت کچھ سکھاتے ہیں. آپ احد کی کیس اسٹڈی کو لے لیں, جب صحابہ نے وہ چھوڑا جو پہاڑی تھی چھوٹی سی, خالد بن ولید جو کہ گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ تھے, اینڈ ہی واز اے اسٹریٹجسٹ, اور آج تک کوئی بیٹل نہیں ہارے, پیچھے سے آئے ہیں, مسلمانوں کو سینڈوچ کر دیا. تو مسلمانوں نے بڑا یعنی نقصان اٹھایا, بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یعنی ان کو بلیم کیا کہ تمہاری وجہ سے ہم فیل ہوئے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, سب کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان پہ بڑے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل کے ہوتے نا, یا آپ کے پاس نہ ہوتے, آپ سے آگے پیچھے ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, تو ان کو معاف کریں. ایکسپیرینس سے کیا سیکھیں, ان کو معاف کرنا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے توبہ کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان سے مشورہ بھی کریں. اور جب مشورہ ان سے کر لیں تو پھر کیا کریں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے آپ نے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اللہ متوکلین سے بہت محبت کرتا ہے. So you learn lessons for your life in every bad thing.
and you move on. یہ جو دنیا, life will throw curveballs at you. Life is not meant to be easy. بٹ جو زندگی جو پتھر پھینکتی ہے نا, یہ آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہوتے, یہ آپ ان کو پکڑ کے اپنی روڈ بنائیں, اپنا راستہ بنائیں, اور ان پہ چڑھ کے اپنی گلوری کو بلڈ اپ کریں اللہ کی توفیق سے, اللہ سے مدد مانگ کے. سو جب بھی اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازے, جان لیں کہ آپ پہ ٹیسٹ ہے. ایون وین یو آر ناٹ بینگ ٹیسٹڈ, یو آر اسٹل بینگ ٹیسٹڈ. اور جب نعمتیں آ رہی ہیں تو شکر کرنا ہے, بچ جانا ہے, اطاعت کرنے اللہ کی, گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب مشکلات آ رہی ہیں تو پیشنس اختیار کرنا ہے. Number 3rd point is, quickly, they have great self-discipline. It can only be developed with consistent use of discipline. Discipline is a habit. You have to do it again and again to practice it. So the definition of discipline is doing the right thing, whether you like it or not. صحیح کام کرنا. ڈسپلن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کام کرنا ہے بٹ آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ فنی کیٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یا آپ کریزی ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں. نہیں. گریٹ پیپل, دے آر obsessed with سیلف ڈیولپمنٹ. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن تک وحی نازل کی گئی, باقی ہر کسی کو علم سیکھنا پڑا ہے اور محنت کرنی پڑی ہے. علماء کے قدم میں بیٹھ, ایون صحابہ کو بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے علم سیکھنا پڑا ہے. سو ایفرٹ, obsession with self development ان شاء اللہ تعالیٰ. اور قرآن سے بہتر اور حدیث سے بہتر کون سی چیز ہے جو سیلف ڈیولپمنٹ فوکس کرتی ہے. یس, آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہ جو ڈفرینٹ سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں نہ پڑھیں ان شاء اللہ, لیکن بیسک جو قرآن و حدیث ہے جو آپ کی ڈسپلن, آپ کو پیراڈائم شفٹ کرتا ہے, وہ پڑھنا ضروری ہے. سو ڈونٹ بی ڈسٹریکٹیڈ, اینڈ ایز اے سے the addiction to distraction is the death of creative production. سو آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اٹ ڈائز وین یو آر ڈسٹریکٹیڈ. ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ میسیجز آئے ہوئے ہیں, اور پھر آدھا گھنٹہ موبائل یوز کرنے کے بعد رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار سبحان اللہ, جس کام کے لیے میں نے فون اٹھایا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. ڈسٹریکشنز. سو یو ہیو ٹو ہیو ڈسپلن. اگر ڈسپلن نہ ہوا یو ول سفر ان لائف. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یو ہیو ٹو سفر فرام ایدر آف ٹو پینز, دا پین آف ڈسپلن اور دا پین آف ریگریٹ. The pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. دونوں میں سے ایک سے گزر جائیں. یاد رکھیں, the price of regret is much heavier than the price of discipline. آپ کو کچھ بھی اچیو کرنا ہے, آپ کو ڈسپلن چاہیے ہوگا لائف میں. آپ کو 6 پیکس اچیو کرنے ہیں, آپ ایک دن جم جائیں, صحیح ہارڈ ورک کریں, گھنٹہ لگائیں, 2 گھنٹے لگائیں, دوسرے دن تیسرے دن جائیں, آپ دیکھیں اپنے پیٹ کو کوئی ایبز نہیں بنے ابھی تک یار, آپ جم چھوڑ دیں گے. جو کہتے ہیں یار میں 3 دن جم گیا ہوں بھائی, میں 2 گھنٹے میں نے جاگنگ اور ایکسرسائز کی ہے, جم لگایا ہے, تو میرے ابھی تک نہیں بنے. نہیں, ایسے نہیں بنتے. کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن کے ساتھ بنتے ہیں. بے شک آدھے گھنٹے کے لیے جائیں جم, لیکن روزانہ کی بیس پہ جائیں. یس, 1 or 2 days off you can take them, but consistency. 4th point, they manage their time really well. Really well. They plan in advance for their days and weeks and months and minutes and seconds. They value your time. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت کی قسم کھائی ہے, اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی تعظیم, امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اور صرف وقت کی نہیں کھائی بلکہ وقت کے پورشنز کی بھی کھائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اس وقت کے یعنی سب پورشنز کی بھی قسم کھائی ہے. دس مینز اٹس بگ. ہر چیز واپس آ جائے گی, یاد رکھیں. آپ کا گردہ فیل ہو گیا, وہ بھی ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا, سرجری ہو جائے گی. آپ کے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, 3D پرنٹنگ آ گئی ہے, وہ چیز واپس آ جائے گی. لیور کین ریگرو, ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں, لوگ اسٹیم سیلز سیو کر رہے ہیں. ایوری تھنگ کین کم بیک, بٹ واٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ and a lost moment. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعدك. You are nothing but a number of days. مطلب طه بن جلیل is nothing but a few days. You watching me right now you are a number of days. When one day passes by, a part of you is gone. So make sure you write it really well. ایک بندے کی 75 years اگر ایج ہے
25 سال سونے میں گزار دیتا ہے وہ, 10 سال کام کرتے ہوئے گزار دیتا ہے, 9 سال ٹی وی میں گزار دیتا ہے, 3 سال ایٹنگ میں یہ میں ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں اپنے سے نہیں کوٹ کر رہا, ریسرچ 3 سال اس کی ایٹنگ میں, بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈنر, یا اگر 2 میلز بھی کرتا ہے اٹ ٹیکس اراؤنڈ ہاف این آور, 3 سال اس کی ایٹنگ میں گزر جاتے ہیں. سو دا سلف صالحین یوز ٹو ویلیو دیئر ٹائم الاٹ, بہت زیادہ. Ask yourself کہ what will the world miss out if you did not exist. اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور دنیا کو فرق ہی نہ پڑے تو پھر کیسی زندگی گزاری آپ نے. I'm not saying to do your efforts for this دنیا, not at all. وہ سب سے بڑا لوزر ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے والا مسلمان سب سے بہترین ہے. What legacy do you wish to leave behind when you leave? So do the right thing right now, at the right time, in the right way. Imagine میرا اگر سیل فون گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور اسکرین بھی خراب ہو جاتی ہے اور سارا, تو مجھے کتنا دکھ ہوگا, رائٹ. لیکن اگر مجھے چوتھے محلے سے ایک اماں جی بتاتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے بیٹا وہ انکل شکور جو تھے وہ چلے گئے اس دنیا سے, اوہ انا للہ, کون سے انکل شکور, اچھا وہ جو تھے, اچھا ٹھیک ہے. کیا مجھے ان کے جانے پہ زیادہ دکھ ہوا یا موبائل گرنے پہ زیادہ دکھ ہوا؟ آئی نیور نیو انکل شکور, لیکن موبائل گرنے پہ زیادہ دکھ ہوا مجھے. کیوں؟ بیکاز اٹ ہیز ویلیو ان مائی لائف, اور انکل شکور نیور ایڈڈ ویلیو ان مائی لائف. سو یاد رکھیں جو چیز کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتی ہے نا وہ قیمتی بن جاتی ہے. اگر آپ بھی آج کسی کی لائف میں ویلیو ایڈ نہیں کر کے چلے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر آپ آئیں گے اور جائیں گے, یو ول ایڈ nothing ٹو دس ارتھ ایکسیپٹ اے گریو. سو ورک ریلی ہارڈ, رائٹ. سو اف یو ڈونٹ نو واٹ یو وانٹ یو ول گیٹ بٹ یو ڈونٹ وانٹ, جس سے میں نے کہا تھا. اللہ کی فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثریت لوگ ضائع کرتے ہیں, ایک فری ٹائم اور ایک صحت. رسول اللہ نے کہا تھا کہ ٹیک بینیفٹ آف 5 before 5, یور یوتھ, یور ہیلتھ, یور ٹائم, یور richness, یور لائف, اس سے پہلے کہ سب چلا جائے. سو وی ہیو ٹو ورک ریلی ہارڈ. سو whenever you are free, worship Allah as much as you can. Plan for your dunya and akhirah as much as you can and set a vision for your life. اس دنیا کے لیے اتنا کام کریں جتنا اس میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنا کام کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے. And the parable of this dunya and the akhirah is like, سمندر میں ابھی ہم ریسنٹلی کراچی سے جب آئے تو ایک ہیوج سی, اس دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں ایک انگلی ڈبوئی اور پھر جو قطرہ ہاتھ پہ لگا ہوا تھا وہ دنیا کی زندگی, اور وہ سمندر آخرت کی زندگی ہے. سو ورک فار دا ہیئر آفٹر. کتنے لیکچرز اور سنیں گے ہم, کتنے نصیحتیں اور سنیں گے, کتنی باتیں ہم اور سنیں گے. Ideal circumstances will never come in your letterbox, یاد رکھیں. You have to make them. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Try it out. یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ چیخ اور چکا رہے ہوں گے اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو کہہ رہے ہوں یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا, کچھ کر دیتا. اور آپ کو یاد رکھیں ہر انسان جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ ندامت ہوگی قیامت کے دن. جو گناہگار ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش نیکیاں کر کے آ جائیں, جو نیکوکار ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش مزید کر کے آ جاتے ہیں. اور امیجن جو فیل ہو جائے نیکیاں کرنے میں اور اللہ کو خوش کرنے میں, what a greater regret can be in life than failing to impress the king Allah Jalla wa Ala. What greater regret can be in life than failing in the test in front of Ar-Rahman. What greater regret can be in life than missing out the prize which is Jannah. What greater regret can be in life when you're shown your place in Jannah but you end up in Jahannam. اللہ نے فرمایا کہ لا يدخل احد الجنہ, تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا الا اوری مقعد من النار لو اساء لیزداد شکرا. تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تب تک جب تک اس کو جہنم کا ٹھکانہ نہ دکھایا جائے اسی انسان کا کہ اگر تم گناہ کر کے آتے تو تم یہاں پہ ہوتے, اگر تو اپنے ٹائم کو ویسٹ کر کے آتے اور کچھ نہ کر کے آتے تو تم یہاں پہ ہوتے.
تاکہ وہ لیزداد شکرا، تاکہ وہ شکر میں مزید بڑھ جائے. ولا يدخل النار، اور کوئی بھی نار میں، آگ میں داخل نہیں ہوگا. احدا الا اوری مقعده من الجنہ لو احسن لیکون علیہ حسرہ. تم میں سے کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ دکھا دیا جائے کہ اگر تو نیک اعمال کر کے آتا اور اچھے عمل کر کے آتا تو یہ دیکھ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوتا. اگر تم نے کبھی نہیں کیا تو تم جا رہے ہو اس دنیا سے. سو کنسسٹنسی آن ڈوئنگ گڈ ڈیڈز از دا کی. اللہ نے فرمایا کہ احب الاعمال اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ کو جو سب سے بہترین اعمال لگتے ہیں وہ اعمال ہیں جو تھوڑے ہی ہوں لیکن ہمیشہ کیے جائیں. سو دا لاسٹ پوائنٹ از کنسسٹنسی. اور میں ایک بات سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. ام حبیبہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے سنا کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھتا ہے دن میں اس کا جنت میں گھر بنے گا. یعنی سنن رواتب، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. یہ 12 رکھتے ہیں جن کو ہم سنن رواتب بولتے ہیں. ام حبیبہ نے جب سے یہ سنا اللہ کے نبی سے، موت تک انہوں نے نہیں چھوڑی کنسسٹنسی. ان سے سنا عباسہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے جب سے یہ حدیث ایک دفعہ سنی انہوں نے اپنی موت تک کبھی نہیں چھوڑی ہے. ان سے سنا عمر بن العاص نے، کہتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا میں نے کبھی یہ نہیں چھوڑی. اور جو لوگوں نے ان کو دیکھا کہتے ہیں آج تک انہوں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ایک دفعہ سنی یہ حدیث. ان سے سنا نعمان بن سالم نے. یہ تابعین اور تابع تابعین، یہ جنریشنز ہیں. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنی میں نے آج تک اس حدیث میں عمل کرنا نہیں چھوڑا. اور ہم لوگوں نے کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہے لائف میں، بٹ ہماری کتنی ہی سنتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. سو کنسسٹنسی از دا کی. بے شک اپنی لائف میں دن میں 5 کام کریں لیکن کنسسٹنسی کی بیسس پہ کریں. میں نے اپنی لائف کا کریکس بتاؤں میں آپ کو، وین ایور پیپل آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اسٹیمیشنز اینڈ میکنگ پلانز، رائٹ؟ ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے پلانس، بہت ٹائٹ اسکیڈولز بنا دیتے ہیں. دس از پلاننگ فیلیسی کہ جس میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اچھا کسی کی کال بھی آ سکتی ہے جو آدھا گھنٹہ میرا لے لے، کوئی ایکسیڈنٹ بھی کسی کا ہو سکتا ہے جہاں مجھے جانا پڑ جائے، کسی کی وفات بھی ہو سکتی ہے. بے شک اپنے 5 لائف رولز بنائیں، 5 ڈیلی رولز بنائیں. پرابلی کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، مے بی 7 بنائیں، مے بی کسی کے لیے 4 بنائیں، لیکن آئی وڈ سجیسٹ 5 جن کو روزانہ کی بیسس پہ کریں. ان کو ٹائم دیں. فار ایگزامپل if you have to do a certain business, do it on daily basis. If you have to memorize the Quran, do it on daily basis. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں سے اگر گزرتے ہوئے روزانہ کسی بھی جگہ جاتے ہوئے ایک درخت آئے اور میں وہاں پہ رک کے روزانہ اس کو 5 اسٹرائکس کروں اور میں چلا جاؤں، one day the tree will fall. لیکن اگر میں بیٹھا رہا ہوں کہ یار میں کوئی ایک دن چھٹی کا نکالوں گا اور میں جاؤں گا اس درخت کو میں سارا دن اس پہ محنت کرے گرا کے آؤں گا، probably I'll never do it. So do activities on regular and consistent basis, and inshallah ta'ala after a few days or a few months you'll be an expert in that. inshallah ta'ala. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا بابرکت بنائے، پروڈکٹیو بنائے، اور ہمارے آنے والے جو اوقات ہیں اور ساعات ہیں، جو ٹائمز اور سیکنڈز اور منٹس ہیں، ان کو بابرکت بنائے اور ہم سے بہترین دین کا کام لے لے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اللہ اپنی جنتوں میں داخل کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.